کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دوست ہیں 26 سال کے اور 30-40 سال کے، یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم، تم کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کرپٹ آدمی نہیں ہو اور تم بھی کرپٹ نکل آئے۔ تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، معاشرے تک آتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عارف الوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے، ایک عام آدمی آیا ہے، وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کے قانون کی کتاب کے ذریعے۔ تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحکموا بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے۔ تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عدل کے ساتھ رہو۔ پھر حضرت ابو بکر کا قول ہے، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد قانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہے۔ صرف پاکستان کا آئین نہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، اور کس بنیاد پر بنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سقراط کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ذرا صبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ذرا سن لو غور سے، کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے، جو دھوکے باز ہے، اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے، وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا۔ اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو۔ پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو، اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں، کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر۔ وکیل تھا، دیانتدار وکیل تھا، اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا، کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی سٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی۔ ذرا غور سے سنو، اور میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے، do not forget. اور اس میں برا مت مانے، ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے۔ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا، کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا، کمیشن رپورٹ لکھی، اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں، جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا، آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے۔
اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس حمید الرحمان، ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج. تو لہذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو. اب ہوا کیا تاریخ کے اندر، ہوا کیا؟ قانون کی تلاش، انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، 10,000 سال 8,000 سال، لکھی ہوئی تاریخ 6,000 سال، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے. سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ. جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ. مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ. جنگل کا قانون ختم کرو، انسانوں کا قانون بناؤ. اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں؟ تو سقراط نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے. آج بھی وہی ایشوز ہیں، کوئی زیادہ بدلے نہیں. قومیں بنتی ہیں تجارت سے اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے، جمہوریت سے. تو کسی نے کہا سقراط صاحب کیا بس اسی سے بنے گی؟ اس نے کہا نہیں، قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے. اس نے کہا تھائماس. پھر وہاں کی عدالتوں نے، آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سقراط سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور ٹھیکیدار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. سقراط کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ. سقراط نے فیصلہ کیا کہ میں ملک بدر نہیں ہوں گا. عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا، یہی مروں گا، یہی جیوں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور سقراط نے زہر پیا. سقراط کا نام آج تک مشہور ہے، ہر کتاب کے اندر ملے گا. آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا؟ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر پورے کرکٹ پر ڈھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت، قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے، ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے. ایس ایم ظفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت، اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اس ارتقاء کی بات کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع. لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا، اور اجماع اتنا اسٹرانگ ہے کہ سارے فقہا اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا، یہ قوم اکٹھا ہو گئی. تو جب قوم اکٹھا ہو جائے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں گواہ ہوں اس بات کو. کراچی کے شہر کے اندر چودھری، بڑے بڑے نام، چودھری خلیق الزماں، ظفر احسن لاری، اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے. اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں. اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں. اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں. اب حمید الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک مثانیہ ہوا ہمارے ملک کے اندر. میں نے لوگوں سے پوچھا، دونوں کا پوچھا، آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی؟ جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی تھی. پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو. دیکھو آدمی کو اگر پتہ چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کر میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے؟ یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے، اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے، مذہبی اجماع نہیں ہے، سیاسی اجماع ہے. اسی قدر کرو، بات کرو، نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اخبار سچ بولتے تھے، ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، پتہ نہیں کیا. میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہے ہی نہیں کہیں. بلا وجہ آپ وقت اپنا ضائع کریں.
اچھا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بند کر دو, آج بات نہیں کرو, ابھی بات مت کرو. وہ محسن نقوی گئے انگلینڈ, اور چونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں تو جو ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی وہاں کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ابھی بات ہی نہیں کرو, ورلڈ کپ ہو جائے پھر بات کرنا, ابھی تو بند کر دو. اچھا ورلڈ کپ ہو جائے گا, جو ہونا ہے غرق ہو جائے گا, کسی سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا, ابھی بات مت کرو. تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں, اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد کیا نام ہمارے احمد فرحات ہے, اس احمد فرحات اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا, بیچارے کو غائب کر دیا, 8-10 دن غائب رہا. مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا. اچھا دنیا جانتی ہے, آپ نہیں کہہ رہے, دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا کیا کیا. یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا, جن کو ڈانٹا گیا, جن کے خلاف ظلم ہوا, جن کو مارا پیٹا گیا, مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا. پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں, انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں رجیم چینج آپ نے کر دیا, ایک نہیں دو کیے. جب عمران خان کے فیور کی حکومت تھی وہاں پر, اس کو گرایا گیا, پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا, خوف کرنا چاہیے نا, سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟ اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے, آزاد جموں اور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے, اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے, جو بلوچستان میں پریشانی ہے اس سے نہیں سیکھیں گے, کے پی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے, تو سیکھنے کا کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا. اچھا جی, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی رپورٹ کے حوالے سے, دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, رول آف لا, تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے. یعنی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکارڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے. ریکارڈنگ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنیشنل لا سے ہٹ کر, کس نے کرایا یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا, مگر انٹرنیشنل لا کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا. قانون کی بالادستی نہیں تھی وہ, آپ نے فیصلہ دے دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, یہ 12 بلین یا 10 بلین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں, کچھ نہیں, ایک پیسہ نہیں آیا. اور دنیا ایسی ہے جو قانون کے اوپر دنیا بھی نہیں چلتی. دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکو ٹک کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ 30 سال میں کتنے پیسے کماتے, پاکستان تم 30 سال کے پیسے دو. کمال ہے, کوئی فیصلہ, آپ وکیل ہیں, کسی عدالت, کوئی عدالت ایسے فیصلہ کر سکتی ہے, مگر ہو گیا. جو آپ کے پیر نہیں ہیں, آپ کے گھٹنے نہیں ہیں, آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں, آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے, آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا, آپ ظلم کرتے ہیں. آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا, آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا. میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا, اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا اپنی ہی نظروں میں. میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی اور پھر پاکستان کے متعلق. جو ظلم یہاں پر ہوا, آپ کو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج, بغیر ماشاء اللہ کے آپ کو تکلیف, جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک عجیب ماحول تھا. کراچی نے شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی, بار بار آ کر توڑی گئی. اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پہ وہ کون سا بٹ تھا جس نے گاڑیاں توڑ کر مشہور کیا اپنے آپ کو, گلو بٹ. تو پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر خاص طور پر 4-4 5-5 مرتبہ گئے, ہر بچوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہر چیز, شیشے کی چیز توڑی. عمر ڈار کے یہاں اور ریحانہ ڈار کے یہاں میں گیا تو کرائے کا فرنیچر, یہ کروڑ پتی بزنس مین ہے,
کرائے کا فرنیچر پتہ چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے. یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت, ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ان کو تو حکومت نہیں دی گئی. یہ جھوٹی طاقت, یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ, کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی, جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے. اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں. پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے, اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں. اچھا جی, میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر, اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی. میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے, مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. میں حسینہ واجد صاحبہ کو ملا باکو میں بھی, میں نے ان سے بھی کہا کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. خیر جو ان سے بات ہوئی وہ میں یہاں کہہ نہیں پاؤں گا, مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سویلین حکومت نے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک معاملے پر بھٹو صاحب کو, کہ بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلش نہیں کی. انہوں نے پردہ ڈالا کہ ہماری فوج سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی ان کو ہم پبلش نہیں کرتے. انہوں نے پردہ ڈالا, مگر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹکا دیا اس کو. کتنا ظلم ہے کہ سویلینز ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے. سویلین حکومتیں جتنی آئی ہیں جس کے اندر جو انٹرفیرنس ہوئی اس کے اندر بھی ہر حکومت نے پردہ ڈالا. پی ٹی آئی نے پردہ ڈالا, پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا. آج بھی سویلین حکومت مالکی کرتی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز کر رہی ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وکلا کو اور 6 ججز کو جو کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن پھر سے چھوڑتا ہے. تو میں 6 ججز کو تعریف کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں گے اور یہ جو قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر عمل کرائیں گے. مگر اب میں آگے آنا چاہتا ہوں. میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آپ کا منہ بند ہے, ہر ایک کا منہ بند ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ باتیں اگر پہنچا سکیں, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میں ریسیڈنسی میں تھا تو کبھی کبھی کوئی بات سن لیتا تھا, آ جاتا تھا. اب وہ امکان نہیں ہے. اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں وچ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہو گئی, کیا ہو رہا ہے, کیا چاہتے ہیں ہم, رول آف لا چاہتے ہیں, اور آخر میں ہم خلاصہ میں پیش کر دوں گا کہ ہم 3 باتیں کیا چاہتے ہیں. ویری سمپل, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا جی, پہلا حل یہ ہے, پہلا حل سنتے جائیے, پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز, زمانی نہیں, مہرے نہیں, پپٹس نہیں, سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت 2 سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان, کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے. یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے, مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھائی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے, تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ, میں کلیم کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا, توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے, ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی, اپنی گواہی دی, اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا, پتہ نہیں کس کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مہینے مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, وہ عمران خان نے کہا پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں, یہ بتائیے منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے,
میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے، بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے۔ پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا، عوام کے حق میں میں سمجھتا ہوں۔ کوئی سیکشن آفیسر نہیں، کوئی فارن منسٹری نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے۔ اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں کہوں گا، اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ اسٹیک ہولڈر، کوئی ڈائلاگ، ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے۔ یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو۔ اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو۔ اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے، میرا منطق ہے، معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں، تم ملک کو تباہ کر دو گے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی۔ یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی۔ دوسرے یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے، آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں، اتنی جسارت تو کرو، اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں، پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کتنی آپ کی بدنامی ہے۔ اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبریڈ جمہوریت۔ ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ، بھائی صاحب ذرا سا ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد، ہے نا۔ تو وزیر اعظم بنا، وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت، ہم جمہوریت نہیں ہیں۔ بڑے فخر سے کہتا تھا، یار میرے ملک کو بدنامی کیے چلے گئے، ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا جی ہائیبریڈ حکومت ہے، ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں۔ کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے، اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں، پہلے ہم چلائیں گے، اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی۔ اچھا اب تک آپ نے کیا کیا؟ 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے، آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو، ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں۔ تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں، اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا۔ بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا، کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ تو لہٰذا پولرائزیشن ختم کریں، کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں، میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو۔ قوم کا معاملہ ہے یار، قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے، درگزر کرو۔ صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، آگے چلو، معافی کرو، درگزر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر جوڑ کر چلو۔ معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ، پہلی ٹرائی، دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی، تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے، اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو۔ میں نے کہا تھا اوپر جاؤ، اوپر سے دیکھو، ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ،
ساری چیزیں سیکھو، پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا اور ورس آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ورس آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے، غربت بہت بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے، آرمی میری بھی ہے، شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ عارف الوی عمران خان کا سپاہی جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا، ہر شہید کے، لوگ جانتے ہیں، سینکڑوں کو میں نے فون کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا، اگر ماں بات کرتی تھی، ماں روتی تھی تو میں روتا تھا۔ تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہم قدر کریں گے۔ اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے اندر اس کو کلوز کریں۔ میں نے آپ کو مسائل بتائے، میں نے آپ کو ایشوز بتائے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں، مگر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو۔ پہلی ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، میرے ساتھ کہیں، قانون کی حکمرانی قائم کرو، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ دوسری ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کیونکہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ مینڈیٹ واپس کرو، کوئی چارہ نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں، ملک کو بچانا ہے، یہی راستہ ہے۔ یہ کم عقلی کی باتیں ہیں کہ بات نہ کرو، بات کرنے کے لیے نفریں ہیں۔ میں نے تو کئی جگہ پر یہ کہا کہ اگر میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کہتا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرو، یہ میرا ملک ہے، اس ملک کے لیے تو میں ذلت اختیار کروں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، کچھ نہیں بگڑا بہت کچھ ہے، مگر یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ چوری چکاری کی راکھ پر ہم نئی عمارت قائم کر دیں گے، تم ظلم اور زیادتی کرو، اس کے باوجود ہم انصاف کا نظام لے کر آئیں گے۔ عمران خان بدلہ لینے والا نہیں ہے، عمران خان کھڑا ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا جب تک قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں مل جاتا۔ تو عمران خان کو رہا کرو، پاکستان زندہ باد۔